نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ سوال کہ ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں، کم از کم غلطی کرتے ہیں، کوتاہی ہو بھی جاتی تو اس کی فکر رہتی ہے۔ تزکیہ یا اصلاح کرنا جس کو کہا جاتا ہے، دل کو صاف کرنا، باطن کو صاف کرنا، اس کو ہم ایسا سمجھتے نہیں اہم۔ تو ظاہر بات ہے کہ نماز چھوٹ بھی جائے تو اس کے لیے بڑا قلق ہوتا ہے، اسے قضا کر لیتے ہیں۔ تزکیے میں جانتے تو ہیں کہ وہ بھی اہم ہے، اس کی عبادت معمولات فکر بھی رہتی ہے، لیکن یہ نہیں کرتے کہ ہم اس کو اس اہمیت کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ کریں۔ تو وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم یہ فرق نہیں سمجھتے۔ ایک تو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ فرض اپنے بہت سارے مختلف جتنے اس کے شعبے ہیں فرض کے، ان میں تفاوت ہے، ان میں درجے ہیں۔ سب سے اوپر فرض ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے درجے کا فرض ہوگا، جیسے کہ نماز بہت اہم ہے لیکن روزہ اتنا اہم نہیں، لیکن بہت اہم ہے، فرض ہے وہ بھی، لیکن نماز کے تو بعد ہے نا۔ اس کے بعد اور سارے فرائض آتے جائیں گے، ہے نا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے فرض ہونے میں فرق ہو جائے، فرض ہونے میں سب برابر ہے لیکن درجے کا فرق ہے۔ تزکیہ جس کو ہم کہتے ہیں یا اصلاح جس کو ہم کہتے ہیں، یہ فرض ہے سے مراد یہ ہے کہ یہ روح ہے ان سب کی۔ آپ نماز پڑھیے، آپ نے فرائض پورے کر لیے، فقہی اعتبار سے آپ کی نماز ٹک باکس ہو گئی، لیکن کیا یہ نماز اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے کہ نہیں ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی آپ کی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہے، وہ تزکیہ کی وجہ سے ہوگی۔ اگر اس میں خشوع نہیں ہے، اگر آپ کی نماز میں آپ کا دھیان ٹھیک نہیں ہے، آپ کی فکر ٹھیک نہیں ہے، آپ کیسے پڑھ رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں، تو وہ نماز آپ کی قابل قبول نہیں۔ تزکیہ اصل میں وہ بلڈ لائن ہے جو پورے جسم میں دین کی اس بلڈنگ میں گھومتی رہتی ہے۔ انسان کا جسم ہے اصل، اب میں کہوں کہ خون اصل ہے، آپ کہتے ہیں خون کیسے اصل ہو سکتا ہے، اصل تو دل ہے۔ صحیح بات ہے، اصل تو دل ہے۔ آپ کہتے ہیں دماغ ہے، تو دماغ بالکل اصل ہے۔ گردے ذرا سا تھرڈ درجے کے ہو گئے، بلکہ یہ حصی مثال سے زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک جسم ہے انسان کا، اس کے صحیح رہنے کے لیے اس میں فزیکل خالی بات کر رہا ہوں، ابھی اسپریچول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اہم ترین چیز کیا ہے؟ دماغ اور دل، یہ دو ہی چیزیں ہیں نا، اور تیسرا کہہ سکتے ہیں کہ پھیپڑا، نہیں، لیکن یہ تینوں ہی چیزیں، ان تینوں کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکے گا۔ ان کے علاوہ ہر چیز کے بغیر زندہ رہ جائے گا۔ گردہ ہے نہیں ہے، بہرحال مجبوری ہوگی، پریشانی آئے گی، لیکن کام چلے گا کچھ نہ کچھ، جب تک چلے گا کچھ عرصہ لگے گا، لیکن اس کا تو رہ ہی نہیں سکتا، منٹوں میں فارغ ہو جائے گا۔ دماغ، دل اور پھیپڑے، ٹھیک ہے، یہ تین زیادہ اہم ترین ہیں۔ آنکھ نہیں ہے، ٹانگیں نہیں ہیں وہ بھی ضروری ہے، ظاہری طور میں یہ سارے فرض ہیں۔ کان کی یہ لو شاید فرض نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن خوبصورتی کے لیے تو اچھی لگتی رہنا چاہیے، کسی کی کٹی ہوئی ہو تو کیا ہے۔ تو ان فرائض میں بھی درجے ہیں، لیکن ان سب کی روح یہ ہے، ان سب کی اصل یہ ہے کہ ان کو خون سپلائی ہوتا رہے، انرجی ملتی رہے، خون کے ذریعے پوری انرجی میں جو آکسیجن آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے آپ کا دل دھڑک رہا ہے، وہ پھیپڑا جو سانس لے کے پہنچا رہا ہے سب جگہ، جو دل کو دھڑکانے والا دماغ کا پورا کنیکشن ہے، اور دماغ کو اپنا چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو آکسیجن ملتی رہے، تو آکسیجن لا رہا ہے لنگ، پہنچا رہا ہے دل، اور یہ ان دونوں کو کام کرنے کے لیے جو کنیکٹ وہ کیا چاہتے ہیں، کرنٹ، ایکچوئل کرنٹ ہے، وہ پورا کرنٹ جو چل رہا ہے وہ دماغ پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو آپس میں ان کا لنک ہے بہت گہرا، لیکن اس سب کی روح وہ خون ہے جو اس میں فلو کرے گا، ان سارے کاموں کو لے کے چلے گا، یا اس کو روح کہہ لیجیے۔ وہی جسم ہے، سب کچھ موجود ہے، پڑا ہوا ہے زمین پر۔ دل بھی ویسے موجود ہے جو سب سے اہم تھا، دماغ بھی ویسے موجود ہے جو سب سے اہم تھا، پھیپڑے بھی ویسے موجود ہیں جو سب سے اہم تھے، لیکن وہ روح اس میں سے نکل گئی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آپ کے ابا تھے، اس وقت وہ مردہ ابا ہیں، اب وہ چلتے پھرتے ابا نہیں ہیں۔ تو آپ کی اگر نماز، روزہ، عبادات ساری کی ساری جتنی بھی اہمیت کی ہوں، بغیر روح کے ہیں تو وہ ایسی ہیں، بغیر روح کے اگر ہیں تو یہ مردہ، تو وہ روح ہونی چاہیے اس میں۔ تو تزکیہ کو جو فرض کہتے ہیں وہ اس معنی میں کہ ان سب سے مقصود دل کا صاف کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا،
کامیاب بس تحقیق ہے کہ وہی ہوا کہ جو دل کو صاف کر لے، اس کو صاف کر لے، اس کی اصلاح کر لے، پاک کر لے، اس کو پاک صاف جو کر لے گا وہ کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ کرتے نماز نہیں پڑھے گی، نماز تو پڑھے گا، وہ ساری چیزیں کرے گا، وہ الگ ہے، لیکن پاک یہ نماز نہیں پڑھتا وہ تو پاک ہوگا ہی نہیں۔ یہ دونوں طرف چلتی ہے بات، وہ سارے اسباب ہیں۔ اسی لیے شیخ اصلاح کے لیے جو چیزیں بتاتے کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ نماز چھوڑ دو اور ذکر کرو، وہ آپ کو بتاتے یہیں سے بتائیں گے نا۔ ہر شیخ آپ کو یہ بتائے گا اوپر سے فرائض۔ میں نے ابھی جو حدیث سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بندہ میرے قریب آتا کیسے ہے؟ فرائض پورے کر کے۔ فرائض کا مطلب یہ ہے کہ جو کرنے کو کہا ہے وہ تو کرنا ہی ہے، جس سے رکنے کو کہا ہے اس سے بھی رکنا ہے، وہ بھی فرض ہے رکنا، نہیں حرام سے بچنا یہ بھی فرض ہے۔ اس لیے فرض کہہ کے دونوں طرف اشارہ کر دیا۔ ہم اتنے نفس پرست ہیں اور ہماری اصلاح چونکہ نہیں ہو جاتی تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں فرائض کا کہا ہے، حرام سے بچنے کو تھوڑی لکھا ہے، حرام چلتا رہتا، فرض بھی چلتا رہتا، حرام بھی چلتا رہتا۔ بھائی وہ فرض ہے، اس سے بچنا فرض ہے، حرام سے بچنا فرض ہے۔ تو اس لیے وہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ نمازیں ہو رہی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب و غریب، طبرانی کی روایت ہے غالباً کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے یعنی مسلمانوں سے اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع ہے۔ سب سے پہلے یہ خشوع، یہ تزکیہ ہے۔ جب نماز آدمی خشوع سے پڑھی اس وقت سکتا ہے جب اس کا تزکیہ ہو چکا ہو۔ اب وہ خشوع سے جب یعنی صحیح معنوں میں کچھ نہ کچھ اکا دکا ادھر ادھر کیفیت بن جاتی ہے تو خشوع سب سے پہلے نکل جائے گا۔ سب سے آخر میں کیا نکلے گا؟ نماز لوگ پڑھتے رہیں گے آخر، مردہ ڈیڈ باڈی کی طرح چل رہی، کھاتے میں آپ کی ساری نمازیں ہیں، ہم سب جو قضائیں ہیں وہ بھی پوری کر رہے ہیں، کرنی چاہیے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ٹوٹی پھوٹی کو قبول فرما رہے، لیکن پتہ نہیں ان میں سے کتنی واپس فرشتے منہ پہ پھینک دیتے ہیں۔ اس کو دیکھنا چاہیے کون سی عبادت ہے جس کو آپ اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ تزکیہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، نمبر ایک تو سمجھ میں نہیں آیا، نمبر یہ کہ اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئی، نمبر تین یہ کہ اس کا طریقہ کرنے کے لیے ہمت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو اسی سے پتہ چل جائے کہ یہ میں نے نہیں کیا تو آپ کو کہہ دیا جائے کہ اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو 2 دن 5 دن 15 دن پابندی سے 1 مہینے کا لاسٹ چانس ہے آپ کے پاس۔ 1 مہینے کے بعد بیوی بچے آپ کے سب گھر میں بیٹھے بیٹھے رات میں مر جائیں گے، آپ کے ماں باپ گولی مار دی جائے گی سب کو، یا خود ہی ان کی طبعی موت ہو جائے گی۔ یہ نوٹس آ جائے آپ کے پاس، پھر میں دیکھتا ہوں وہی لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سے، تو خیر میں نے ایکسٹریم ایک مثال دی جو حصی نہیں ہے، حصی مثال، لیکن اس کے مقابلے میں کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، حضور صاحب نے بتایا کہ روزانہ رات کو 40,000 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھو، یا شافی یا شافی یا شافی پڑھو۔ 2 گھنٹے لگ رہے، روزانہ پڑھنا، 40 دن تک پڑھنا ہے۔ دیکھو اس کو گرم پانی پہ وہ پھونک کے پھر پلانا۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ فرض ہو گیا اس کے لیے، حالانکہ فرض نہیں لیکن ہے، اس کی اہمیت سمجھ میں آ گئی۔ اب 2 گھنٹے 4 گھنٹے، پھر دیکھو بندہ ہلتا ہے کیا، دنیا چھوڑ کے کرے گا کام۔ کیسے کر رہا ہے؟ اب وہ طاقت کہاں سے آ گئی بھائی؟ پہلے تو کوئی طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ اہمیت سمجھی نہیں تھی، ذہن میں تھا ہی نہیں۔ بار بابو نہیں یار یہ پتہ نہیں کرتے ہیں، کر لیں گے، ہو ہی رہا ہے بہت کچھ، کیونکہ یہ دنیا تو کوئی اور تو کر ہی نہیں رہی، تو بھائی سب اگر ڈیڈ باڈی بنے ہوئے ہیں تو آپ بھی بنے رہی ڈیڈ باڈی، کیا کر سکتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے لیے تو کچھ اور ہو نہیں سکتا، بس یہی بات ہے کہ یہ کرنا پڑے گا، اس کی اہمیت کو سمجھیے، نہیں سمجھیں گے تو مت سمجھیے۔ یہ تو ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے نا بھائی، یعنی کہ ایسی چیز نہیں کہ جس پہ کسی کا اختلاف ہو، اہل علم کا، علماء کا، اللہ والوں کا۔ یہ کوئی میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حضرت کی بات ہے، اور حضرت اپنی بات نہیں کہہ رہے، سارے بزرگوں کا یہ، کوئی ایک مکتب فکر نہیں، پوری دنیا کے 1400 سال میں ایک آدمی آپ ایک عالم، ایک شیخ نہیں دکھا سکتے کہ جو اس سے اختلاف کرے، کوئی ایک بھی نہیں۔ یہ تو متفق علیہ مسئلہ، عوام الناس میں سب کچھ سے اختلاف، نہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ آج کل بچوں کو اسکول میں نہ پڑھایا تو یہ کیسے ہم مان لیں، یا گھر میں ٹی وی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پہ ہم کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، پوری دنیا کے سارے علماء بھی کہہ دیں گے تب بھی نہیں مانیں گے۔ اب ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، کیا کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔